السلام علیکم، میں ہوں زیب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ارمغان اور جو شیراز ہے وہ واقعے کے بعد گلگت چلے گئے تھے اور گلگت میں ان کے پاس سے اسلحہ ملا۔ پھر گلگت پولیس کو انہوں نے جھوٹ بولا اور پھر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ 2 مرتبہ اس کو وہاں پر روکا گیا تھا۔ یہ معاملہ ہے کیا، یہ میں تفصیل سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ واقعہ ہوا، مصطفیٰ کو اس نے گھر میں مارا، تشدد کیا اور اس کو جا کر پھینک دیا گاڑی کے اندر اور آگ لگا دی۔ تو اس کے بعد جب یہ گھر پہنچا تو اگلے روز یہ دونوں نے پلان کیا یہاں سے لاہور جانے کا، اور جب لاہور گئے تو اس دوران شیراز اس کے ساتھ تھا۔ کہیں پر بھی اس نے اپنا شناختی کارڈ آئی ڈی شو نہیں ہونے دیا، یعنی کہ کہیں دکھانے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد لاہور سے نکل کر یہ اسلام آباد گئے۔ وہاں سے اس نے اپنی فورڈ گاڑی کو لیا جو کہ KP سے اس نے منگوائی تھی، اور اس گاڑی کو لے کر پھر یہ گلگت کے راستے پر چل پڑا۔ گاڑی اتنی مشکوک تھی کہ اسے راستے میں ہی 2 مرتبہ پولیس نے روکا۔ ایک بار جب روکا تو یہ شیراز کا شناختی کارڈ اس نے راستے میں دکھایا، اور یہ دکھانے کے بعد یہ آگے چل پڑا۔ لیکن دوسری چیک پوسٹ پہ اسے دوبارہ روکا گیا۔ جب اسے دوبارہ روکا گیا تو اس نے شناختی کارڈ جب شیراز کا دکھایا تو انہوں نے گاڑی کی تلاشی لی۔ گاڑی میں سے ایک اسلحہ، ایک ویپن نکلا، جس ویپن کا لائسنس اس کے پاس موجود نہیں تھا، یعنی کہ یہ بھی غیر قانونی اسلحہ تھا جو کہ گاڑی میں رکھا ہوا تھا۔ اب یہ وہاں پہ ٹال مٹول کرنا شروع کر دی۔ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ اسلحہ ویپن کس کا ہے تو یہ شیراز پر ڈالنے لگا، اور شیراز خاموش رہا۔ اس دوران یہ دونوں ہی آپس میں گفتگو گاڑی میں بیٹھ کر رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں اسپیڈ دیتے ہوئے گاڑی جو ہے وہ چل پڑی، اور اسلحہ بھی ان کے پاس ہی رہ گیا، اور جو گلگت پولیس تھی وہ ہاتھ ملتی رہ گئی تھی، اور وہاں سے یہ بچ نکلے تھے۔ اب کیوں پولیس کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا؟ عام انسان، میں آپ کبھی بھی اس طرح سے کسی کو دیکھ کے نہیں بھاگتے، خاص طور پہ پولیس کو دیکھ کے تو نہیں بھاگتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر پولیس نے روکا ہے تو ہمیں اپنی شناخت کروانی چاہیے، ہمیں اپنی جامع تلاشی دینی چاہیے، ہمیں انہیں اپنے بارے میں بتانا چاہیے کہ میں کہاں رہتا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ اگر ویپن ہے، اس کا اسلحے کا لائسنس نہیں بھی ہے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسلحے کا لائسنس میرے گھر پر موجود ہے۔ ویسے تو آپ کے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے جب آپ اسے کیری کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ میرے گھر پر موجود ہے۔ پھر پولیس آپ سے کہتی ہے کہ اسے منگوا لیں۔ پھر اس دوران ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو پورا ہوتا ہے، آپ کا ویپن چیک کیا جاتا ہے آپ کے نام پر ہے یا نہیں ہے، تو یہ پوری ایک تفصیل ہے اس کے پیچھے۔ لیکن یہاں تو بغیر نہ اسلحے کا لائسنس موجود تھا، نہ روک کر شناخت بتانے کی زحمت کری۔ اس پورے سینیریو میں اس نے کہیں اپنی آئی ڈی کارڈ کو شو نہیں کیا۔ یہ اپنا آئی ڈی کارڈ جو وہ چھپاتا رہا تاکہ کہیں اس کی شناخت نہ ہو جائے، کہیں پر خبریں چلنا شروع نہ ہو جائیں کہ گلگت سے کہ اس طرح کا کراچی کا شہری ہے وہ یہاں پر آ گیا۔ تو خیر یہ وہاں سے جو ہے وہ ڈوچ کرا کر واپس آ گیا۔ اب بدقسمتی دیکھیں، جب آپ کا لک نہیں چل رہا ہوتا یا جب آپ نے کوئی برا کام کیا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ پہلے ہی سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ جو میں نے غلط کام کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں میرے آگے آ جائے گا۔ اور یہاں پر بھی یہی ہوا کہ جب یہ دوبارہ کراچی پہنچا ہے تو کراچی پہنچنے کے صرف 2 روز بعد ہی پولیس نے اس کے دروازے پر دستک دے دی ہے۔ اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ پولیس اب گھر کے اندر پہنچ گئی ہے، CCTV میں یہ مانیٹرنگ کر رہا تھا، وہیں سے اس کا خوف بڑھ گیا کہ اب پولیس جو ہے وہ مجھ سے پوچھ گچھ کرے گی یا مجھے پوچھے گی، تو اس نے پولیس پر بھی فائرنگ کر دی، اور اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو اس کے ساتھ گلگت میں پیش آیا، اور بدقسمتی سے جہاں سے چلا وہیں پر ہی پکڑا گیا۔ مطلب گھر آنے کے بعد اسے یہ تھا کہ شاید، کیونکہ اس دوران اتنا ٹائم ہو چکا تھا، اس دوران اس کو کہیں پر بھی میڈیا سے خبریں نہیں مل رہی تھی کہ آیا اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ صرف یہی خبریں چل رہی تھی کہ مصطفیٰ مبینہ طور پر اغوا ہو گیا اور اب تک بازیاب نہیں ہو سکا ہے، اب تک کوئی کال نہیں آئی ہے۔ تو جب بھی جو اس طرح کے ملزم ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز کیا بتا رہے ہیں، کوئی اس طرح کی خبر ان سے متعلق آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو بہت ہی صیغہ راز میں رکھا گیا۔ اور پولیس بھی صرف جانچ کرنے گئی تھی، پولیس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہی ایکیوزڈ ہے، صرف جانچ کرنے گئی تھی، دیکھنے گئی تھی، پوچھنے گئی تھی، لیکن اچانک ہی جو ہے وہ فائرنگ ہو گئی اور ایک نیا جو وہ معاملہ کھڑا ہو گیا، اور
شیراز بھی جب تک ہاتھ نہیں آیا تھا اور شیراز کو بھی اس نے کہا تھا کہ تم چل کرو کچھ نہیں ہوگا، لیکن نہیں معلوم تھا کہ شیراز ہی ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب شیراز جو بیان دے رہا ہے یہ اس کو منع کر رہا ہے، اب جو یہ بیان دے رہا ہے اس پر شیراز اسٹینڈ کر رہا ہے، تو اب ساری کہانی جو ہے وہ ایک دوسرے کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات جو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا وہ یہ ہے، ایک بہت ہی نئی اپڈیٹ ہے کہ پولیس کو جس لڑکی کی تلاش تھی اس لڑکی کے حوالے سے اس کے گھر سے انتہائی اہم ثبوت مل گئے ہیں، اور وہ ثبوت ہیں کیا وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔